دیکھو اس کو بتانا کہ برے کام سے روکے اور اچھے کام کا حکم دینا کس وقت لما تقولون ما لا تفعلون، جس وقت آپ میں وہ اچھائی آ چکے، آپ میں وہ برائیاں ترک ہو چکے جو حکم دیا گیا ہے، جب آپ عامل ہو چکو خالی کہنے والے نہ بنو۔ یہ جو آدمی ہو جاتا عمل ہو جائے اللہ کے ارشادات کے اوپر چلنے والا، اس کی زبان میں تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے برے آدمی کو محبت سے تم اس کو برائی سے دور کرو گے، نفرت سے نہیں۔ نفرت اسے اور برا کرے گی۔ تو سوال ہو رہا تھا برے آدمی سے نفرت نہ کرو، برے آدمی سے محبت کرو کہ دیکھو یہ آدمی تو انسان ہے، عمل اس کا برا ہے، اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کو اپنے راہ پر لے آؤ۔ لوگ ایک دوسرے کے کہنا ماننے میں جب بات ہے، کہنا ماننا، محبت میں لوگ ایمان ترک کر دیتے ہیں، تو کیا محبت میں ایمان بچائیں گے؟ نہیں۔ محبت، آپ اس سے محبت کرو، وہ برا آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھے کی محبت ہی برے آدمی کو برائی سے بچائے گی۔ آپ اچھا بن کے اس سے محبت کرو، ڈانٹ ڈپٹ بعد میں کرنا، پہلے محبت کا پیغام دو۔ زمین تم بات سمجھ نہیں آئی محبت والی کہ لوگ محبت میں اچھائی طرح کر دیتے ہیں، محبت کی زیادہ گناہ بنا لیتے ہیں۔ اگر محبت ہو تو لوگ دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی محبت اس بے دین کو دین پر لا سکتی ہے، جس طرح برے آدمی کی محبت جو ہے ایک اچھے آدمی کو برائی کی طرف مائل کر سکتی ہے، اچھے آدمی کی محبت برے انسان کو اچھائی کی طرف لائے گی۔ یہ ہے، اس لیے ایسا واقعہ ہے۔ اس کو کر دیے تقسیم کر دو، اس کو بھی کر دو۔ بس چلتے جاؤ، جو نہ لے تو نہ لینا، مجبور نہ کرو۔ اچھا اور واقعہ جی، ہاں بولو، صحیح صاحب کیا خیال ہے؟ کوئی بات؟ بات جب ایک جو نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ کوئی جاندار انسان کسی بے جان چیز سے کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔ بے جان اشیاء جاندار انسانوں کو معزز نہیں کر سکتی۔ تو آپ اپنی عزت کو اپنے عمل کے مطابق جج کرو، اس کے فضل کے مطابق جج کرو۔ اپنی عزت جو ہے اشیاء سے جج کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اشیاء سے نہیں جج کرنا اپنے آپ کو، اشیاء، حالات، واقعات، پیسہ، ادھر ادھر۔ اس لیے آپ ذرا خیال رکھنا، جس نے اور بات جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرو، احسان کا مطلب اس کا حق نہیں تھا لیکن آپ نے مہربانی کر دی۔ اس لیے اب یہ اس باب میں آئے گی بات، برے آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، لیکن احسان ہے کہ محبت کریں۔ اگر برے کے اوپر بھی محبت ہو جانی چاہیے کیا ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کا محبت اس طرح آئی ہے کہ اگر ہم جنت میں جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل سے کوئی بہن بھرا نظر نہ آئے۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اتنی تنہا کرتے ہیں، اللہ بھائی بہن بھائی کے ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ بھائی کون؟ وہ برا آدمی۔ بھائی ہے، چچے کا بیٹا ہے، رشتے دار ہے، شہر میں رہنے والا ہے، روز میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے برا، یعنی کہ وہ جنت میں یا وہ جائے یا میں جاؤں تو وہ تو خیر چلا ہی جائے گا، تو میرا جانا مشکل ہوگا۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اپنے آپ کو مخصوص نہ سمجھو، اور ممکن ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے۔ نفرت نہ کرنا، ضد نہ کرنا، اللہ کا کام ہے جس کو وہ چاہے لے جائے، جس کو چاہے وہ پہنچا دے۔ ہم دخل دینے والے کون ہیں؟ یہ ہے۔ اب آپ دعا کرو
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ پر زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا باطن آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہم تجھ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ وہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور یہی ہمارا پہلا سوال ہے، یہی آخری سوال ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور رسول افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ تمام حاضرین مجلس کی واقعی نیک تمنا ہے یا رب العالمین پوری فرما، زندگی کی آسانیاں